السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم سامعین، کل کے درس کا موضوع تھا وہ کام جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ تمام باتیں پیش کی تھیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کر دیتا ہے، قے کر دیتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اگر مرتد ہو جاتا ہے، کوئی اگر طاقت کا انجیکشن لگوا لیتا ہے، کوئی اگر اپنی منی جان بوجھ کر خارج کر دیتا ہے استمناء بالید کے ذریعے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ باتیں رہ گئی تھیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ وہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جو کل کے درس میں باقی رہ گئی تھیں، اور جس کا تعلق خصوصی طور پر خواتین کے لیے ہے اور شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ آج کا، اگر کسی بھی خاتون کو روزے کی حالت میں حیض آ جاتا ہے یا نفاس، حیض کہتے ہیں جو ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے، اور نفاس کہتے ہیں بچہ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، اگر روزے کی حالت میں کسی بھی خاتون کو حیض یا نفاس آ جاتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ صبح آ جائے یا اسی طریقے سے دن کے 12 بجے آ جائے، 2 بجے آ جائے، حتیٰ کہ غروب آفتاب یعنی مغرب سے 10-15 منٹ پہلے بھی اگر آ جائے، مغرب سے پہلے اگر حیض یا نفاس آ جائے تب بھی اس عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حکم حمل کا بھی ہے، اگر روزے کی حالت میں ڈلیوری ہو جاتی ہے، حمل بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تب بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1951، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دینها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حیض آنے سے نہ تو یہ جائز ہے عورت کے لیے کہ وہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے، فذلك نقصان دینها، یہ ان کے دین کا نقصان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں اگر حیض یا نفاس آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی قضا بعد میں کرنا، یعنی رمضان جب ختم ہو جائے اور جب ان کا یہ خون بند ہو جائے تو اس کے بعد ان کو تمام روزوں کی قضا کرنا ہے، یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں یہ رکھنا ہے۔ جو باتیں کل سے اب تک ہوئیں، جن چیزوں کا ذکر ہوا، جیسے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے، قے کرنے سے، اور طاقت کا انجیکشن لگوانے سے، اور حیض اور نفاس کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بعد میں اس کی قضا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ گئے تو سارا معاملہ ختم، نہیں، بعد میں آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے۔ لیکن اب آگے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے مل لے، ملنے کا مطلب ہے ہم بستری کر لے، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو بھی روزے کی قضا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز اور ہے، کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارے کا مطلب ہوتا ہے جرمانہ دینا ہے، پینلٹی دینا ہے۔ جو باتیں آئی ہیں اس میں صرف آپ کو قضا کرنا ہے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے، اسی طریقے سے حیض نفاس سے، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے، اور انجیکشن طاقت کا لگوانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں آپ کو قضا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کو روزے کی قضا بھی کرنا ہے، اور اس کو کفارہ یعنی کہ جرمانہ بھی دینا ہے۔ جرمانہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، تو آج کے وقت میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، کنٹینیو، ایک بھی روزہ ڈراپ نہ ہو۔ اگر ایک بھی روزہ ڈراپ ہو گیا تو پھر آپ کو شروع سے شروع کرنا ہوگا۔ تیسری چیز، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر گردن آزاد نہیں کر سکتے ہیں، 2 مہینے کے روزے رکھیے، بہت مشکل کام ہے یہ، اور 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1936، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس، یعنی ہم لوگ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جاءہ رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا، اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا۔ قال ما لک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ قال وقعت ولا امراتی وانا صائم، اے اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جس کو تو آزاد کر سکے؟ قال لا، کہ اللہ کے نبی نہیں، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تو 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھ سکتا ہے؟ قال لا، کہا اللہ کے نبی نہیں، میں 2 مہینے کنٹینیو روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ فقال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تیرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ قال لا، کہا اللہ کے نبی نہیں، میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ پھر اللہ کے نبی کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، آپ کو سوچنے لگے۔ اسی وقت اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیما تمر والعرق المقتل، اللہ کے نبی کے پاس ایک کھجور کا ٹوکرا لایا گیا۔ قال این سائل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سوال پوچھنے والا آدمی کہاں ہے؟ فقال انا، وہ سوال کرنے والا آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خذھا فتصدق به، یہ جو کھجور کی ٹوکری ہے اس کو لے جاؤ اور اس کو صدقہ کر دو۔ فقال الرجل، وہ آدمی کہتا ہے اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ فقیر کون ہوگا؟ اے اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ اے اللہ کے نبی افقر من اہل بیتی، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میرے گھر والے بہت زیادہ غریب ہیں، میرا گھر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ غریب ہے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، اللہ کے نبی مسکرا دیے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے دانت ظاہر ہو گئے۔ ثم قال اطعم اہلک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ٹوکری لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو اس میں سے کھلاؤ۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے، کیونکہ وہ غریب تھا، اس کے پاس نہ تو غلام آزاد کرنے کی طاقت تھی، نہ 60 دن کے روزے رکھنے کی طاقت تھی، اور نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو ٹوکری دے دی اور فرمایا کہ جاؤ صدقہ کر دو۔ لیکن کہا اللہ کے نبی میں ہی غریب ہوں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اس میں جو بعد کی چیز ہے، یعنی کہ ٹوکری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو صدقہ کر دو، کہا اللہ کے نبی میں تو بہت زیادہ غریب ہوں، کہا تو ہی رکھ لے، یہ صرف اسی کے لیے خاص تھا۔ لیکن آج کے وقت میں اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لے، اپنی بیوی سے مل لے، اپنی بیوی سے جمع کر لے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ گردن آزاد کرے، اور اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، ایک بھی ڈراپ نہیں کرے، اور اگر ڈراپ کرتا ہے تو پھر دوبارہ اس کے روزے شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں روزے کے بعد، افطار کے بعد رات میں اگر ملنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں، یعنی کہ سحری کرنے کے بعد، فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک ملنا حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو میں پھر دہراتا ہوں، اس کو 3 میں سے ایک کام کرنا ہے۔ پہلی چیز غلام آزاد کرنا ہے، جو کہ اس وقت مشکل ہے۔ دوسری چیز 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھنا ہے، اور تیسری چیز 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے کہ وہ کام جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔